سامعین قادر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت تھوڑا چاہے اپنی بارگاہ قبول فرمائے، پروردگار قدم قدم پہ تھوڑے درجات بلند فرمائے۔ جناب دی خدمت ایک سورہ بقرہ دی آیت نمبر 124 تلاوت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کا امتحان کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہوں نے تمام کیا، قَالَ، اللہ نے کہا، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ سلسلہ امامت میری ذریت میں رکھ۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم امامت تیری ذریت سے آئے گی لیکن کبھی گنہگار اور ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت ابراہیم سے عہد ہے، وعدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، کل میں نے عرض کیا، آنا دعوت ابراہیم، وہ ابراہیم کی دعا میں ہوں، انا سید الانبیاء وعلی سید الاولیاء، وجہ ہے میں انبیاء کا سردار ہوں۔ یہ حدیث اہل سنت کے بہت بڑے امام الشافعی نے لکھی کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے، مولا علی بھی ساتھ بیٹھے تھے، صحابہ کرام جنب غفیر ہوتا تھا، لیکن ایسی سیدھا جا کے حضور کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ خاموشی بھی ضروری تھی۔ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم، ہم خاموش بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اگر کوئی ہم میں نیا بندہ آتا تو وہ ہم سے پوچھتا کہ یہ دو ہستیاں کون ہیں؟ آپ یہاں آئیں، آگے دو نورانی چہرے بیٹھے ہوں، سبحان اللہ کہیں یار، میں نے تقریر جو کرنی ہوتی شہر میں وہ یہاں نہیں کرتا۔ نورانی چہرے، حسین اور جمیل شکلیں، آنکھوں پہ نور، چہرے پہ نور، امامے پہنے ہوئے، تو بندہ پوچھتا تو ہے کون ہے؟ یہ اہل سنت اپنی کتاب میں رکھے، لوگ مدینے میں آتے تھے، مسجد میں حضور اور مولا علی اکٹھے بیٹھے ہوتے تو وہ پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو ایک کہتا ھذا سید ھذا امام الانبیاء، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ اولیاء کا امام، یعنی ھذا سید یعنی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء و ھذا سید امام الاولیاء۔ یہ اہل سنت کے اس طرح تعارف کراتا کہ میں، پیغمبر نے فرمایا میں تمام نبی، اب میرا موضوع امامت ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ہم تیری ذریت میں امامت کو چلائیں گے، اور یہ امامت جانیے قیامت تک کے لیے، توجہ تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، قیامت تک کے لیے۔ ذریت ابراہیم میں سب سے بڑی ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، ایسا ہے یا نہیں؟ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے وہ امام بنایا، آواز ٹھیک نہیں ہے، وہ امام بنایا جس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا، میری طرف توجہ، وہ امام بنایا جس کے لیے ابراہیم نے کہا ہمارا نبی امام ہے۔ اب پریشان ہو گیا، ہمارا نبی سردار ہے، سردار ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس سارے عہدے ہوں، یعنی ہمارا جو نبی ہے یہ نبی بھی ہے سید الانبیاء، یہ رسول بھی ہے سید الاولیاء، اچھا یہ امام بھی ہے امام الانبیاء، یہ تین عہدے، وہ ابراہیم والا عہدہ بھی محمد مصطفیٰ کے پاس بھائی، اچھا ابراہیم والا عہدہ بھی، نبیوں والا عہدہ بھی، نبیوں کے جتنے نبی آئے، جتنے نبی آئے، جو کچھ ان کو ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو عہدہ ملا ہے، ملا ہے نا؟ توجہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہر شے کا ہے، اے میرے نبی تیرے سینے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، اگر آدم کو اس پہ علم ہے، نوح کو اس میں علم ہے، موسیٰ اس کے حیبت میں، عیسیٰ کو رفت میں،
اور ابراہیم کی اس کی خلت میں محمد مصطفیٰ کی تمام صفات و جمیل دیکھنا چاہو فَلْيَنْظُرْ عَلِيَّ بَنِي یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور نے اپنے بعد امامت کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اس لیے اللہ سبحانہ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک ہمارا مذہب ہے شیعان علی ابن ابی طالب، جس کا دعویٰ ہے، صرف ہمارا دعویٰ، صرف اور صرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ منوا رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم اسے مانتے ہیں جسے رسول منوا رہا ہے۔ مسلمانوں نے زمانے کو، کروڑوں کو اپنا امام مان لیا، ہم اسے امام کہتے ہیں جس سے محمد مصطفیٰ نے امام کہا۔ توجہ ہے، کہا یا علی انت امام بعدی، جس سے رسول امام کہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم، میں نے جملہ کہا کل کہ اگر ہم ان کو خود بنائیں کہ خود ساختہ مذہب امامیہ ہے، خود ساختہ ہمارا شیعہ اثنا عشری مذہب ہے، خود ہی بنا لیا ہمارے کسی بڑے نے آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یہ امام گھڑ لیے یا بنا لیے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے نا، جیسے قادیانوں نے بنا لیے۔ اب حیران ہو رہے ہیں قادیانی آگے تھے، آگے نبی بنا رہے ہیں، ایک کیا وہ بیماری بنی اس نے آگے بچے دینے شروع کر دیے۔ توجہ ہے، یہ پھر آگے بھی نبی نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہاں تک سلسلہ جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو لوگ امام بھی بنا لیں، اس سے کوئی کہے کہ شیعوں نے بھی امام بنا لی، آج نہیں پہلے انہوں نے بنائے ہیں، کب بنائے ہیں پتہ نہیں، جیسے یہ کہتے ہیں خود ہی بنایا ہوا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں جی علی امام حسن حسین، یہ کوئی نہیں مانتا، وہاں امامت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کو خود بنایا ہوا۔ اگر ہم نے خود بنایا تو ہم سب سے بڑے کافر ہیں، پھر تو حق ہے نا، ہم مان رہے ہیں ہم سب سے بڑے کافر ہیں۔ لیکن اگر رسول تعارف کرائے کہ یہ تمہارا امام ہے اور تم نہ مانو تو تم سب سے بڑے کافر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب پیغمبر اسلام غدیر کے میدان میں، پیغمبر اسلام غدیر کے میدان میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب تو رسول کو مولا کہنا چھوڑ دو۔ اچھا حیرانگی کی بات ہے، علی کے چکر میں رسول کو بھی مولا نہیں کہتے، آپ نے توجہ نہیں کی ہیں، یعنی وہ کہتے کہ علی کو مولا نہ کہنا، رسول کو۔ جب رسول کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا، اس کا، اچھا جیسا میں مولا، یہ جیسا سمجھنا ہے، جیسا ایسے نہیں ہے، جیسا میں مولا۔ توجہ ہے، اگلی جملہ لے کے جب سے میں مولا، تب سے علی مولا، کیونکہ میرے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور فرمایا آنا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ جب سے محمد مصطفیٰ تب سے علی مرتضیٰ، جب سے یہ اللہ اکبر محمد مصطفیٰ لوگوں کے لیے رہنما ہے، عادی ہے، مولا ہے، تب سے علی بھی مولا ہے۔ تو ہمارا موضوع جو ہے وہ امامت ہے کہ ہم خود ساختہ نہیں ہیں، ہمیں محمد مصطفیٰ نے دیا۔ محمد مصطفیٰ، یہ ہمارے شیعہ کی ضد میں کتاب لکھی گئی رد روافظ کے نام سے، شیعوں کو انہوں نے اس میں یہ وہ اس میں بونگی ماری، اس بونگی کہیں گے یا وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، بے تکی ایک تعویل کی ہے، ڈھونگی ماری ہے اس میں کتاب میں، ابھی میری گاڑی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ اکبر، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ علی مولا، کیونکہ قرآن میں اللہ ایک جگہ اور فرماتا ہے المومنون والمومنات اولیاء بعضهم بعض۔ دلیل ظاہر ہے، جب دشمن ایک بات کرتا ہے تو جواب تو دے۔ وہ کہتا اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن مومنین کے مولا ہے، کیا کہہ رہے بولے، مومنین مومنین کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، مولا ہیں۔ آج کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ مولا المومنین ہے۔ سننا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے مومن ہے تو لہٰذا ہر مومن دوسرے کے لیے مولا ہے۔ توجہ ہے، کیا کہتا ہے ہر مومن دوسرے کے لیے مولا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں تو کیا یہ آیت رسول اللہ کو نہیں پتا تھی؟ تو پھر غدیر سجانے کا مطلب، پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر بتانے کا مطلب، تو وہاں فرما رہی ہے کہ جیسا میں مولا ہوں، اب تم رسول جیسے ہو، شکل دیکھی ہے،
آپ نے جملہ نہیں لیا، جملہ بڑا قیمتی میں کہہ گیا ہوں کہ یہ اگر مانا ہو بھی صحیح کہ ایک دوسرے کا وہ تو چھوٹے چھوٹے مددگار ہوں گے، ولی جو مدد کرتے، جہاں رسول نسبت اپنے ساتھ دے رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، رسول نسبت اپنے ساتھ رہے، من کن تو مولا ہو۔ اچھا حضور صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے، خطبہ دے دیتے، اپنا نہ کہتے، یہ تمہارا ولی ہے، انما ولیکم کہہ سکتے تھے، جیسا کہ حدیث میں حضور کی حدیث بھی ہے، یا علی انت ولی بعدی، تو میرے بعد ان کا ولی ہے۔ مسلمانوں کو بھی کیا ولیکم علی ابن ابی طالب، جس طرح بھی تو لوگ یہ اتنی بات کر سکتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے مولا ہیں، مددگار ہیں، مسلمان ایک دوسرے، لیکن یہاں پہ پیغمبر نے اپنا کہہ کے بتایا کہ تم ایک دوسرے جیسے مولا نہیں ہو، ہاں یہ صرف علی یہ رسول جیسا مولا ہے، اور جس طرح کا رسول مولا ہے ویسے مولا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی، من کو تو مولا ہو، طویل سمجھ آ گئی، پریشان تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بس ایسے ہی، بہرحال اتنا بڑا یہ عہدہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر، پیغمبر اسلام کل بتاؤں گا، اس کی تشریح کروں گا، آج صرف غدیر کے دو جملے، انہوں نے معنی بدل دیا۔ اب بس نہیں چلا، جب بے بس ہو جائے بندہ تو پھر اونگیاں بونگیاں مارنے لگ جاتا۔ اونگیاں بونگیاں لفظ ہے نا پنجابی میں، ہاں اے نہیں بات وہ مارا یہی کرنے لگ گیا۔ بھائی جب تمہارا باپ مان لو گے بھائی، انہوں نے مولا کا معنی بدل، جتنی عربی کتابیں ہیں وہاں مولا کا معنی مولا ہی لکھا ہے، تم بھی مولا ہی لکھ دو، من کو تو مولا ہو فہد علی اور مولا، تو یہی مولا ہی لکھ دو نا۔ تو بچے کا انہوں نے کیا پاکستان والوں، عربیوں نے نہیں، عرب میں مولا مولا ہے ولی، انہوں نے کہا یا علی انت ولی فی دنیا والآخرہ، تو سب مومنوں کا ولی ہے، تو اس کے آگے دوست رکھ دیا، ٹھیک ہے جی۔ انما ایک جگہ فرمایا ولیکم علی ابن ابی طالب، تمہارا ولی علی ہے، تو اس کو بھی ترجمے میں دوست کر دیا، ولی لکھو نا، توجہ ماں علی تمہارا مولا ہے تو مولا ہی لکھو۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے جو ترجمہ ہے، انہوں نے آ کے یہاں پہ اونگیاں بونگیاں ماری ہیں۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے، عربی عبارت پڑھیں، وہاں جہاں بھی امام حسن حسین اور اہل بیت کا نام آیا ہے وہاں علیہ السلام ہے عربی میں، کیا ہے عربی میں، آپ بھی جا کر دیکھ لیں، نیٹ پہ دیکھ لیں، علیہ السلام ترجمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دیا۔ خیانت دیکھیں بھائی، تم علیہ السلام لکھنے میں موت آ رہی ہے، توجہ، کیونکہ شیعہ علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے ان کو برداشت رہے، ادھر بھی کیا مولا کا معنی دوست کر دیا۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں بس کرو، قوم سے کب تک کھیلو گے؟ اب میڈیا آ گیا ہے، میڈیا کا دور ہے، اب کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہے۔ کیا پیغمبر دوست بنوانے آئے تھے؟ کیا نبی اس لیے آتا ہے کہ ایک دوسرے کی دوستی کرواتا رہے؟ توجہ ہے، نبی بیعت لے رہا ہے، نبی یہ نبی کے امت ہی ہیں، ان کو اوپر ایمان رکھنے کا حکم ہے۔ دوستی دیکھیں، دوست مانا کیا مطلب ہے؟ دو بندے ساتھ مل کر چل رہے ہوں محلے میں، ایک گلی میں سے گزر جائیں، شام کو پھر گزر جائیں، شام کو پھر، تو تیسرے دن سب کو پتہ ہے ان میں دوستی ہے۔ یار آپ بول سکتے ہیں ایک بندہ میرا ساتھ دے، چلو سارے نہ بولیں، چلو جی اہل محلہ کہیں گے دوستی ہو نہیں جاتی۔ ہمارے بچوں کے ساتھ 2 دن دو چلے، ہم کہتے ہیں ان کا دوست ہے۔ اچھا جوان کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، یا ان کی دوستی ہے، ان کا تعلق ہے، توجہ ہے۔ افسوس ہے مسلمان کہ حضرت علی کعبے میں آئے، پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ آئے، پھر زبان چسانے والے اہل پیغمبر اسلام ہیں، پالنے والے رسول اللہ ہیں، سینے پہ سلانے والے اہل رسول اللہ ہیں، پھر جب بچپن رسول اللہ کی گود میں، جوانی رسول اللہ کے پاس، تو زمانے کو یہ نہیں بتا سکے کہ یہ میرا دوست ہے۔ چلو پھر یہاں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ تو کیا ان کا عقیدہ دیکھیں آپ، جنہیں رسول کہہ رہے ہیں، کیا وہ یہ آج تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ محمد اور علی دوست ہیں جو ساری زندگی کرتے رہے؟ توجہ میری طرف رکھنا۔ تو یہ دوست کا معنی یہ پاکستان کی اختراع ہے، ادھر سے ہے۔ چلو دوست مان لیا بھائی، تمہاری بات مان لیا، دوست ہے، تو یہ بتائیں مردوں کے تو دوست ہے، تو عورتوں کا کیا کرو گے؟ کیا علی عورتوں کے دوست ہے؟ اور اس کا دوست کو آگے انہوں نے ایسا لٹکایا کہ کیا کہنے یار کے، یہ لفظ ہی ایسا، کوئی پیغمبر اسلام نے ایسا فنکشن نہیں کیا کہ ایک دوسرے کے یار بنانے آئے۔ ہاں ایک واقعہ ہوا جس میں بھائی بنائے گئے،
صحابہ کرام ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے، مہاجر اور انصار بھائی بنائے گئے، ٹھیک ہے وہ واقعہ ہے، لیکن دوست اور یار کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ چلو مان لیا کہ تمہارے مطابق یہ دوست یا کچھ تھا، تو پھر دوست کتنے رہے؟ پھر آگے بھی چلو نا، لوگوں کو بتاؤ نا کہ دوست تو حضرت علی کے کتنے رہ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم کہتے ہو دوست ہے تو پھر اچھی مانی ہے ان کی رسول اللہ کی، جو رسول ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا ہے میرے بعد علی تمہارا دوست ہے، تو دوست تو زیادہ ہونا چاہیے تھے۔ بھائی رسول جاتے ہوئے کہہ کے گئے ہیں، تو وہ مدینے والے سارے بھول گئے کہ حضرت علی پکڑ کر لوگوں کو رہبہ کے مکان پر، یہ حدیث ہے مسلمانوں کی کتابوں میں سے اہل سنت نے لکھی، اپنی کتابوں میں لکھی، رہبہ ایک مقام ہے، وہاں حضرت علی علیہ السلام نے کم از کم 12-13 صحابہ کرام سے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، کیا پیغمبر نے میرے لیے نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا فاز علی المولا، من کنت مولا فاز علی المولا، من کنت مولا فاز علی المولا؟ کیوں حضرت علی بار بار ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں؟ کیوں حضرت علی؟ اگر پیغمبر نے دوست کہا تھا تو دوست مانا کس نے؟ توجہ ہے، تھوڑا سا غور کریں، اگر دوستی مانا لینا ہے تو یہاں کیا ضرورت تھی کہ علی علیہ السلام اپنے شان میں فرمان کو؟ اس لیے قرآن کہتا ہے جعلنا لکل نبی عدوا من الجن والانس، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن قرار دیا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو جب نبی کے دشمن ہیں سب سے، تو اس کے بعد سب سے زیادہ دشمن جو ہیں ولی کے ہوتے ہیں۔ توجہ جملہ لینا ہے۔ اب میں کہوں گا کہ ہر نبی کے جتنے نبی کے دشمن ہیں، انبیاء کے جتنے انبیاء کے دشمن ہیں، وہ سارے حضرت علی کے سامنے آ گئے۔ توجہ ہے، وہ ڈر حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آ گئے، حضرت علی علیہ السلام کے حسد میں آ گئے، حتیٰ کہ شام میں شپیش 60-70 سال یہ کوشش کی گئی ممبروں کے اوپر کہ حضرت علی کا نام کوئی نہ لے۔ حضرت علی نام تو دور کی بات ہے، اتنا قدم آگے بڑھ گیا کہ تبرہ ہوتا حضرت علی پہ نعوذ باللہ، ان کو ایسی ان کی شکل بیان کی گئی کہ جو لوگ نفرت کرنے لگے، نفرین کرنے لگے۔ تب جا کے حضرت علی علیہ السلام ان کو صحابہ کو کہتے تھے، کیا اس علی کے بارے میں تم ایسی باتیں کر رہے ہو جس کے لیے اللہ کے نبی کہہ گیا ہے من کنت مولا فاز علی المولا؟ اگر یہاں تمہارا مانا دوست ہے تو یہ پچھلے والوں نے رسول کی مانی پھر؟ بھائی دوست کا اس لیے کہا تھا، اس کا چلو دوست ہی مان لو کہ وہ دیکھیں دوستی کا احترام کرتے، پیچھے آنے والے محمد کے دوستوں کا احترام کر، تو کیا احترام کیا حضرت علی کا کہ شام میں بیٹھ کے اور ساری دنیا میں حضرت علی کے مخالف بنائے گئے؟ حتیٰ کہ حضرت علی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا علی بھی نماز پڑھتا تھا، علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ اللہ اس لیے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، مولا نے نعرہ مارا، مارنے والے کو سنایا، جاؤ جا کے بتا دینا علی کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ یہ ہے علی کی کامیابی کہ زمانہ 70 سال تک تم کہتے رہے ہو علی نماز نہیں پڑھتا اور علی کی شہادت بھی مسجد میں ہو رہی۔ من کن تو مولا ہو فہذا، انہوں نے اس کا معنی دوست کیا۔ چلو میں آ کے تو اب تمہاری مان لیتے، دوست کی بڑی لاج رکھی ہے، دوست کے بچوں کو مار دیا جائے، دوست کو مار دیا جائے، دوست کا گھر اڑا دیا ہے، دوست کی اولاد کو ختم کر دیا جائے، بھائی اس کا تو اور فرض بن گیا تمہارے اوپر۔ چلو نہ کہتے تو بات چلتی ہے جی ٹھیک ہے چھوڑ دیا۔ بہت سارے 1 لاکھ پتہ 20,000 صحابہ کرام تھے، کسی کے بارے میں اتنا نہیں کہا، کسی کے بارے میں نہیں کہا جتنا علی کے بارے میں کہا اور اپنی آل کے بارے میں کہا۔ اچھی آپ لوگوں نے لج رکھی ہے کہ آپ وہ دوستی نبھائی ہے، علی بھی قتل ہو رہے، حسن بھی قتل ہو گئے، حسین بھی قتل ہو گئے، سارا خاندان تم نے قتل کر دیا، اور پھر تم زور دے رہے ہو دوست دوست دوست، اور دوست کتنے رہ گئے؟ دوست مدینے میں دوست چند 1 2 3 رہ گئے، اور جو تھے باقیوں کو مدینے سے کیا قصور تھا جناب ابو ذر غفاری کا؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میرا موضوع کہیں اور نہ نکل جائے، تو میں امامت سمجھا رہا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا، یہ ان کا معنی ہے۔ نہیں میرے بھائی، دوست معنی نہیں تھا، اصل میں معنی حاکم کا تھا، کہ جیسے جو میں جو اللہ نے اجازت دیا، اس سے پہلے آیت پڑھی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ہاں جو نبی کو اللہ نے مولا بنایا، حاکم بنایا ہے مومنین کی گردوں پر،
اور ان کو اللہ نے جو نبوت والی عزت دی ہے، جو سرداری دی ہے، وہی علی کے پاس ہے۔ ہاں، جو محمد مصطفیٰ کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ ہے من کو تو مولا ہو۔ اگر یہ دوست تھا تو بعد میں رسول اللہ مبارکے کیوں دلاتے تھے؟ کیا دوست مان لیا تھا مبارکے کیوں دے جا رہے ہیں؟ نہیں، مبارک ہوتی ہے عہدے پر، نہیں سمجھ آئی؟ جب ایک عہدہ مل جائے امامت کا تو اس پوری لائف، پوری ہسٹری آف پرافٹ میں، پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں کہ رسول اللہ نے کہا تو مجھے مبارک دو۔ جنگ بدر ہوئی نہیں کہا، فتح خندق ہوئی، احد ہوئی، مکہ فتح ہوا، نہیں کہا کہ مجھے مبارک۔ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کی یعنی غدیر کا پورا وہ واقعہ کر لیا، اس کے بعد ہنیوں نہیں مجھے مبارک دو مبارک دو یعنی خود کہہ رہے مجھے مبارک دو، کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، مشکل کام تھا کہ جو اللہ کے حکم سے میں نے کر دیا، کہ علی کو یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت کے دن کہ ہمیں علی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں دکھایا۔ توجہ ہے؟ یہ ہے من کنت مولا ہو۔ اس لیے کہ رسول، اس لیے جب یہ اعلان غدیر ہوا تو اس کے بعد آیت آئی سورہ بقرہ کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم۔ توجہ فرمائیے کہ جو تقریریں سنتے رہتے ہیں، یا ایسا الذین کافروا من دینکم، اے میرا نبی آج کافر مایوس ہو گیا۔ سمجھ آئیے کیا مطلب ہے؟ آج سارے کافر مایوس ہو گئے، اندر بار کے سارے کافر مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی اب کچھ نہیں چلے گی۔ من دینکم، اب تیرا دین سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تیرے بعد علی اس دین کو لے کر چلے گا اور قیامت تک اب امامت اس کی محافظ ہے۔ یہ جو دین اب تک پہنچا ہے اور آج تک ہے، یہ محمد و آل محمد کی اس امامت کی وجہ سے، امام جعفر صادق کی وجہ سے، امام محمد باقر کی وجہ سے، امام علی رضا کی وجہ سے، امام محمد تقی کی وجہ سے، امام علی رضا، امام زین العابدین، سب ائمہ کی طرف سے یہ وہ غدیر میں جو امام بنایا گیا۔ توجہ میری طرف رکھنا، ورنہ اس دین کے ساتھ جو ہونا تھا اب سوچ نہیں سکتے کہ بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے ایسے لوگ آ گئے تھے تخت کے اوپر اور ان کو حکومت ملتی اور وہ اپنے مطلب کا دین بنا کے بیٹھے۔ یہ اماموں نے آگے سے حفاظت کی، ورنہ یزید جب تخت پہ بیٹھا اس نے کیا کہا؟ اگر شراب دین محمد پہ حرام ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے عیسائی ہو جاؤں گا، بھئی ادھر میرے پاس کرسی ہے شراب پینے کے لیے، عیسائی بن جاؤں گا، پھر میں آ جاؤں گا، پھر ایسے ہی کرتا رہوں گا۔ یہ ایک کی مثال ہے، اس جیسے کئی ہے۔ توجہ ہے؟ وہ ایک نے شراب پی کے نہ صبح کی جناب 2 کے بجائے 4 پڑھا دی۔ توجہ ہے؟ یہ ایسے خلیفے بھی گزرے طریقے خلفاء میں۔ اور رات کو زیادہ پی لی، بیوی نے کہا کہ جاؤ پڑھاؤ نماز، اس نے تو چلی جا، اس نے پاگل ہو گئے، بعد دھکا دے کے اندر کیا اور صبح کے 4 پڑھا دی۔ پیچھے نے کسی نے کہا کیا کیا، یہ کیا کر دیا ہے سرکار؟ کہا کم پڑھائی تو اور پڑھا دیتا۔ میں نے قادر کو سوچو، شیعہ سنی ہونا اور بات ہے، عقل تو اللہ نے دی ہے، اس عقل کو کہاں لے جاؤ گے؟ اسی میں کیا گھاس کھاتے ہو تم لوگ کہ تمہیں اتنی عقل نہیں آ رہی کہ رسول اللہ کا ایک منصب ہے، رسول اللہ کا ایک مقام ہے، رسول اللہ کا علم ہے، اور ایسے لوگ آ گئے خلافت پہ جو دین کا مذاق بنا۔ یہ یزید جس شخص جو آ جائے، بالکل دین ختم ہو گیا تھا، بالکل دین ختم ہو گیا تھا۔ کیا آپ اس کو پیچھے والے دیکھیں کہ اس نے تھوڑا سے اس کو حکومت مل جاتی اور اس نے کیا کیا تھا؟ جب پتہ چلا نا امام حسین شہید ہو گئے اور مدینے والوں نے 12 بیعت توڑی، بھئی یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے، اس کی خبر شام پہنچی، اس نے کہا میں بندوبست کرتا ہوں۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو ایک واقعہ ہو رہا ہوا، اس نے فوج کو بھیج کے مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ مسجد نبوی 3 دن کھچر اور گھوڑے باندھے گئے۔ توجہ ہے؟ اور فوجیوں کو کہا کہ جاؤ جس گھر میں جو چاہے جیت بھی آئے لوٹ مار کرو، اور حتیٰ کہ ہمیں کیا کرو، ممبر ہے حرام 1000 بی بی کو اور بچی کو حمل کر دیا۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ اگر یہ زندہ رہتا تو کیا ہوتا؟ پھر اس نے آگے کر مکے کی طرف چڑھائی کرنی تھی تو راستے میں یہ پھر نعرہ ہو گیا۔ ایسا ظالم اب امام حسین کیا کرتے؟ امام حسین وہی کیا جو ایک امام کر سکتا ہے،
قربانی دی, آگے نکلے, وہ بھی کسی حجرے میں بیٹھ جاتے. توجہ فرمائیے گا, پورے 5 مہینے امام نے کام کیا. رجب میں نکلے, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم اور سفر. محرم تک آپ پیچھے 4 مہینے دیکھیں امام مدینے سے مکے میں, اور ہر ایک کو یہ پیغام دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اٹھو اٹھو, تحریک, کوئی سننے والا نہیں. مدینے سے اکیلے نکلے, کچھ چند ساتھ ہیں, توجہ ہے, لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے, اللہ اکبر, امام حسین علیہ السلام نے کیا کمال کر دیا. اس لیے وہ شاعر نے کہا لا الہ پڑھنے, لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں, لا الہ سے پوچھ لو, لا الہ تو بچ گیا اگر لٹ گیا شبیر. دیکھیں نا امام حسین, یہ ایسے نہیں دین بچا. ہمارے آج نماز, روزہ, جب قافلہ شام سے, بس آخری جملہ, شام سے کے دربار سے گزر رہا تھا تو گلے میں توق اور گردن جھکی ہوئی, امام مظلوم, امام سجاد, کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا یا ابن الحسین لمن فتح, اے حسین کے بیٹے یہ کس کی فتح ہوئی, کس کی فتح ہوئی. امام نے کہا اللہ اکبر, ابھی تھوڑی دیر بعد مؤذن اذان دے گا, اگر اذان میں اللہ کے بعد میرے نانا کا نام بلند ہو تو سمجھنا حسین جیت گیا. اگر کوئی اذان دینے والا نہ ہو اور کوئی دین کی بات نہ ہو تو سمجھ جانا. اس لیے شاہ اجمیر نے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, سر داؤد نہ داؤد, دست در دست جدید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. بڑی قربانی دی ہے حسین نے. اور حسین کے ساتھ بس ایک جملہ اس بی بی کا کہنا ہے اور اس کے بچوں کا, وہ ہے شریکت الحسین, بی بی زینب. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو بڑے بڑے بزرگوں نے بھی, یعنی اس خاندان کے بزرگوں نے بھی, صحابہ کرام نے بھی آ کے کہا تھا حسین تو جا رہا ہے کربلا, زینب کو نہ لے جا. رو کر کہا زینب کے بغیر میری شہادت چھپ جائے گی. اور یقیناً کربلا میں زینب نہ ہوتی بی بی تو آج حسین کو کوئی یاد ہو. دیکھیں آپ لوگ حیران ہو گئے, مجھے شرح کرنی پڑ رہی ہے. غدیر 1,20,000 مجمع, 1.25 مجمع تھا, کس کو یاد ہے؟ یہاں پوچھے بات کسی اہل سنت, کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں غدیر. لیکن کربلا جو مانے نہ مانے سب کو پتا ہے حسین شہید ہوئے. یہ ہے زینب کا کرشمہ, یہ ہے بی بی زینب کا, جس نے شام سے لے کر تاحیات پھر حسین حسین کیا. بس میرے بھائی مسائب زیادہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا